فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور ہماری اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، ہم نے آج اس ماہ رمضان میں ہر روز جو ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آج جو آیت ہم پیش کر رہے ہیں اور ہم نے تلاوت کر کے سنایا، اس سورۃ النحل کی آخری آیت ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ سورۃ النحل کی آخری آیت ہے، اسی پر سورۃ النحل ختم ہوتی ہے۔ اس آیت کو میں نے اس لیے بھی اختیار کیا، ایک تو اس کے اندر اللہ نے دو عمل بتائے ہیں، تقوی اور احسان۔ تقوی اور احسان، اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے اور احسان آ جائے تو اللہ تعالی ہر قدم پر ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، مشکلات دکھ درد میں فوراً اللہ تعالی ہمارا کام بناتا ہے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دو عمل کریں، تقوی اور احسان، اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ احسان کرے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہر قدم پر اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے۔ اس سے بڑی کامیابی ایک مومن کی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کو سلف کے ہاں بڑی اہمیت تھی، اس لیے ایک تابعی ہیں حرم بن حیان، ہا سے نہیں، حرم بن حیان، یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے شاگرد ہیں، حضرت علی، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے ان کا تعلق رہا اور شاگرد ہیں یہ۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، یہ اتنے نیک، صالح، امانت دار، اس قدر اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بعض علاقوں کا گورنر بھی بنایا تھا۔ عمر ابن الخطاب کے گورنر رہ چکے ہیں، عرصے دراز تک حاکم تھے یہ، اور بڑے دیندار تھے، اور ان کے بڑے شاگرد، کیوں؟ عمر ابن الخطاب تک کے شاگرد ہیں، حضرت عثمان کے شاگرد ہیں، فلاں کے شاگرد، اتنے صحابہ نے علم حاصل کیا ہے، تو سارے دنیا کے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے رہے۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ ان کے متعلق ہے جو ہمارے اس آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں تھے۔ مرض الموت میں بہت سارے لوگوں کو پتا چلا، ایک تو گورنر ہو، دوسرے اتنے بڑے عالم ہو، تیسرے اب عمر ابن الخطاب کے شاگرد ہوں، چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ان کی ملاقات کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، ان کی عیادت کے لیے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ شاید اب استاد نہیں بچیں گے، تو انہوں نے اپنے استاد کو اٹھا کے بیٹھایا بستر سے اور کہا کہ حضرت آپ ہم لوگوں کو کچھ وصیت کریں، آپ ہم لوگوں کو کچھ وصیت کریں۔ تو انہوں نے موت کے پہلے آخری لمحات میں، آخری ایام میں جو اپنے تمام شاگردوں کو وصیت کیا تھا، وہ دو وصیتیں تھیں۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، ادا نہیں کر پایا، کہ یہ میری درع ہے، یعنی ایک سردی اور کیا کہتے ہیں جنگوں میں ایک لباس پہنا جاتا ہے، جس کو کوٹ سمجھ لیں، کوٹ، تو ایسا کرنا، میرا ایک کپڑا بیچ کر کے
قرضہ ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ نمبر 2، ہم تم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آخری آیات سے کبھی چشم پوشی نہیں کرنا، کبھی غافل نہ ہونا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہاں سے شروع کرنا اور آخری آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون پر ختم کرنا۔ ان آیات اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ تم دین پر قائم رہو، استقامت نصیب ہو اور اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر سکو، رب نے جو ذمہ داری علم کی تم پر ڈالی ہے، لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی دعوت و تبلیغ کی، ہر ایک سے تم پورا کام، ہر ایک چیزیں تم ادا کر سکو، ادا کر دو، تو اس کی ایک شکل ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ سے لے کر کے آخری آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان پر عمل کرنا، ہر وقت ان کو سامنے رکھنا، ان کی تفسیر لوگوں کو بتانا، ان کا معنی اور مفہوم لوگوں میں عام کرنا، تاکہ لوگ بھی آخری دم تک دین پر قائم رہیں۔ تو جو چند آیات تھیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ سے شروع ہوتی ہیں، اور آخری آیت وہ تھی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی ہے کہ دو چیزیں، دو نیکیاں ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے احسان۔ اور عجیب سے بات ہے، اگر آپ غور کریں گے تو ماہ رمضان کا روزہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہماری اصلاح کرتا ہے، ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں دو چیزیں یہ بھی ہیں کہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ماہ رمضان ہمارے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو بھی رمضان کے پروگرام میں شامل کیا، چونکہ رمضان کے روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے، اور پھر اللہ رب العالمین حکم دیا کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرائے، یہ احسان تھا۔ لعلکم تتقون میں تقوی کی تعلیم ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جس شخص نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو جتنا روزہ افطار کرانے کا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ایک روزے کا اور ملے گا، چونکہ اس نے روزے دار کو کا افطار کرایا، یہ احسان ہے۔ تو دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس آیت کو ذرا خیال رکھنا۔ امام قتادہ ابن دعامہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور تورات کے بھی یہاں ایک چیز اور بتائیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن نے جو حکم دیا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ جو لوگ تقوی اپنے اندر پیدا کرتے، احسان، اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت اور بھلا آئی، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی فتنہ آیا، اللہ ان کو فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے ہمارے بھائیوں کہ صرف تقوی اور احسان ہم پیدا کریں، اور یہ دونوں چیزیں رمضان ہمیں تعلیم بھی دے رہا ہے، دونوں چیزیں کو تعلیم دے رہا ہے رمضان، لیکن اس کا بدلہ کیا ملے گا وہ غور کرنا ہے۔ اللہ آپ کا کے ساتھ رہے گا، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو، اب آپ بتائیں، آپ سے کوئی دشمنی کرتا، دشمنی کرے، لیکن اللہ آپ کو ان کو دشمنی سے بچائے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ اللہ کی حفاظت میں، اس شیطان کے حوالے ہیں، اور آپ اللہ کے حفاظت میں ہیں۔ کوئی آج اس زمانے میں دین کا محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن
اگر آپ کے اندر تقوی ہے اور آپ احسان کرتے ہیں تو کتنے بھی دین میں ہمارے سامنے فتنے آئے دین بگاڑنے کے لیے، دین خراب کرنے کے لیے، بے دینی کے کتنے بھی فتنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں فتنوں سے بچا لے گا۔ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بلا کوئی مصیبت آئے اللہ آپ کا ساتھ ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا سب سے زیادہ تعلق کائنات میں اگر اللہ سے تھا کوئی مضبوط، سب سے مضبوط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہجرت والی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہے، صدیق اکبر ساتھ ہے، کفار مکہ بالکل سر پر ایسے اوپر ہیں، اگر ایسے جھانکیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نظر آ جائیں، دیکھو یہ چھپے ہوئے ہیں یہاں۔ کتنا خطرناک مرحلہ تھا۔ صدیق اکبر آپ کی حفاظت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرا گئے، ڈر گئے، یا رسول اب کیا ہوگا؟ اب تو کہیں بھاگنے کا چانس نہیں، اور یہ تو بالکل سر پر کھڑے ہیں، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر کوئی اپنے پیر کو ایسے دیکھنے لگے کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے، اپنے پیر کو دیکھنے لگے تو پیر سے پہلے آٹومیٹک اس کی نگاہ ہمارے اور آپ کے اوپر اندر پڑ جائے گی۔ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ لیکن دوستو، اس سورۃ النحل کی آیت، ایسے موقع پر بھی اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ۔ تقوی ہو اور احسان ہو، متقی اور محسن۔ ہوا کیا؟ جب صدیق اکبر رو پڑے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول اتنا اچھا جملہ استعمال فرمایا، یا ابا بکر، یا ابا بکر کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم دونوں یہاں چھپے ہیں، یہ دشمن تراشتے ہوئے اوپر سر پر کھڑے ہیں، لیکن ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ دیکھا آپ نے، یہ اللہ متقین اور محسنین کی حفاظت کرتے ہیں۔ آنے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں کہ دو بندے ہیں اور اس وقت دنیا میں ان کا تیسرا ساتھی صرف اللہ ہے، کوئی اور ساتھی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اگر انسان تقوی اور احسان اپنے اندر پیدا کر لے، اور میں نے کہا یہ دونوں چیزیں ماہ رمضان کا روزہ ہمیں سکھلا رہا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو اللہ فرماتے ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی مثال ہم نے دی، جیسے پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین، ابو بکر کیوں ڈر رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ بے چینی ختم کرو، اطمینان رکھو، کچھ نہیں کر سکے گے، دشمن سر پر کھڑے ہیں اور ہم لوگ نہتے ان کے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ یا ابا بکر فما ظنک باثنین، ابو بکر، اس سورۃ التوبہ کی آیت، ان دونوں بندوں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جن دونوں کا تیسرا ساتھی خود اللہ وحدہ لا شریک لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ ڈالیں اور پھر اس مثال کو سامنے رکھیں، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کو اپنی حفاظت میں لے لے، دنیا مل کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سب کو اللہ نے اندھا بنا دیا، دنیا کی ساری چیز دیکھ رہے ہیں
پہاڑ دیکھ رہے ہیں، غار دیکھ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کو نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ اللہ نے ہر چیز ان کو آنکھوں میں سامنے کھلی رکھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھنا چاہیں تو ان کی بینائی پر پردہ پڑ جاتا تھا. تو اب آپ نے سمجھ لیا، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے. یہاں ایک چیز اور بتائیں، یہ جو ایک وصول ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کے اندر تقوی اور جس کے اندر جو احسان کریں، احسان بھی کرتے ہیں اور تقوی بھی ہے، محسن بھی ہیں، متقی بھی ہیں. جس شخص میں یہ دونوں عمل آ جائیں، تقوی اور احسان، اللہ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. اور ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اور جو تھیں ان میں بھی اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے دائمی فیصلہ ہے کہ جو تقوی اور احسان اپنے اندر پیدا کرے، جو متقی اور محسن بن جائے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو اچھی چیز کی رہنمائی کرتے ہیں. چنانچہ امام قتادہ ابن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے اسلام سے پہلے تورات بھی پڑھا ہے، اور تورات کی بڑے گہرے سے ہم نے مطالعہ بھی کیا ہے. کہتے ہیں مکتوب فی التورات، جو قرآن نے کہا ہے یہی بات پہلے ہم نے قرآن سے پہلے تورات میں پڑھی ہے. لوگوں نے کیا ہے؟ کہا کہ تورات میں نے لکھا دیکھا، یبن آدم، کتنی پیاری بات، یبن آدم، یعنی قرآن جو فیصلہ کر رہا ہے، امام قتادہ کہتے ہیں یہی فیصلہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے کیا تھا کہ جس کے اندر تقوی اور احسان آ جائے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں تورات میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے، یبن آدم اتق اللہ حیث ما شئت. اے آدم کی اولاد، یبن آدم اتق اللہ، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو. جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، صحرا میں، بیاباں میں، یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ہم فلاں برائی کر لیں، یہ نہیں سوچنا، بلکہ جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا ایمان ہے کہ ایک آدمی مومن یہ سوچے میں کہیں بھی رہوں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اتق اللہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، کسی بھی حالت میں رہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، نافرمانی نہ کرنا. فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ كَانَتْ مَعَكَ، کیونکہ ان اتقیت اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو کانت معک من اللہ صحبۃ، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوگا. کتنی پیاری بات، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون.
فَإِنِ اتَّقَيْتَ فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ، تورات میں لکھا تھا کہ جب تم اللہ تعالی سے ڈرو گے تو کہیں بھی تم رہو گے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اور نگرانی تیرے ساتھ رہے گی۔ کیوں؟ جہاں بھی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہا ہے، جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور ناراضگی سے ڈر رہا ہے۔ اس بات کا احساس ہے کہ کوئی انسان جنات تو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی رہو گے اس بات کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَحَافِظًا مِّن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ ہر قسم کے نقصان، ہر قسم کی ایذا دینے والی چیزیں، ہر مخلوق، ہر چیز سے حفاظت کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اللہ تعالی تیرا انتظام کرے گا۔ پھر تورات کی عبارت نقل کرنے کے بعد حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو ہم نے تورات میں پڑھا تھا وہی آیت میں نے قرآن میں پا لیا۔ سورۃ النحل کی آخری آیت، آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ آیت نمبر 128 ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتے ہیں، ہر وقت جہاں بھی رہے، کتنے بھی تنہائی میں ہوں، لیکن ان کے دل و دماغ میں بات رہتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر رب کی نافرمانی کریں گے تو دنیا سے تو چھپے ہیں لیکن رب سے نہیں چھپے ہوئے۔ جس نے ہمیں اس چیز سے منع کیا وہ ذات اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو اس سورۃ النحل کی کہنے لگے جو کچھ میں نے تورات میں پڑھا تھا وہی ہم نے سورۃ النحل کے اندر پڑھ لیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پھر آگے کہتے ہیں واللہ مع المتقین المحسنین بعونہ وتوفیقہ وتسدیدہ وهم الذین اتقوا الکفر والمعاصی واحسنوا فی عبادت اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، محسنین کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ متقین اور محسنین، جس کے اندر تقویٰ ہو اور احسان ہو، جن کو متقین اور محسنین کہا جاتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ اللہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، ہر قدم پر اللہ ان کی مدد کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں، تقویٰ اور احسان، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ متقین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی توفیق دیتے ہیں۔ وَتَسْدِيدِهِ، اگر کبھی ان کا نفس امارہ یا شیطان ان کو صراط مستقیم سے بھٹکانے لگتا ہے تو چونکہ اللہ ان کی نگرانی کرتا ہے، اللہ فوراً ان کو شیطان کے شر اور غلط چیزوں سے روک کر کے ان کو نافرمانی سے بچا لیتے ہیں۔ اور نہیں وتوفیقہ وتصدیقہ، کیوں؟ وہم الذین اتقوا الکفر والمعاصی، چونکہ متقین وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچایا۔ وَأَحْسَنُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کو اچھا سے اچھا انہوں نے بنایا۔ تو دوستو، یہ بڑی اہم آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو لوگ تقوی اور احسان اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی
نصرت کرتا ہے، ان کو ان پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ ان کی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں کوئی شیاطین انس یا جن ان کو صراط مستقیم سے بھٹکانے لگتا ہے، گمراہی پر لے جانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کو ضلالت اور گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین گناہوں اور برائی سے ان کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آیت بڑی تاریخی، بڑی اہم ہے۔ سورۃ النحل کی آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ دعا کرو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی بھی اور احسان دونوں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ تقوی پیدا ہوگا تو ہم متقین بن جائیں گے، اور احسان پیدا ہوگا تو ہم محسنین ہو جائیں گے۔ متقین اور محسنین کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی نگرانی، اللہ کی حفاظت ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو متقین اور محسنین ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے دوستو، بڑا فتنے کا دور ہے، جانتے ہیں آپ حضرات کتنے فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے میں جان بچانا تو آسان ہو سکتا ہے، لیکن دین ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، شرک کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، کتنے کتنے فتنے دیکھتے ہو آج دنیا کے اندر آ گئے۔ آج انسان کو اپنی جان بچانا تو وہ آسان ہے، لیکن فتنے کے دور میں دین بچانا آسان نہیں۔ آپ فتنے سے بچیں تو فتنوں کا دھواں ضرور آپ کو آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم اپنے آپ کو اپنی عقیدے، توحید، اسلام، اتباع سنت پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ جیسے کہ اللہ نے وعدہ احفظ اللہ یحفظک، جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو دوستو یہ آیت بڑی اہم ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، اور اس پر بار بار غور و فکر کریں، اس کے معنی مفہوم کو یاد رکھیں۔ ہمارے گھر میں تو قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اگر ہم اس آیت پر غور کریں اور اس کو مزید اس کے اندر اور دلچسپی پیدا کرنا ہے تو قرآن مجید کھولیں، تلاوت کریں، تفسیر پڑھیں، معنی پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ تم اگر اپنے دین اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اس آیت میں جو اپنا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بشارتوں سے نوازے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔